السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ، صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ درس حدیث ہے۔ درس حدیث کے موقع پر مختلف مواقع پر نماز اور میراث کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو جو ترتیب وار احادیث کریمہ کا سلسلہ چل رہا تھا اس کو روک کر درمیان میں ہم نے یہ نماز کے خاص مسائل، طریقۂ نماز اور اس کے علاوہ جو ضروری مسائل ہیں ان کے بیان کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حدیث مبارکہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان سے نماز کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اسی لیے سارے علماء نے فرمایا نماز افضل العبادات ہے۔ افضل العبادات کا مطلب یعنی ساری عبادتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو دوسری عبادات میں وہ نظر نہیں آتی ہیں۔ یوں تو ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، لیکن نماز کے اندر کچھ خاص نشانیاں اور کچھ خاص برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا ان برکتوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کی اہمیت ظاہر بھی فرمائی اور خود بھی اپنی زندگی میں نماز کی پابندی فرمائی۔ نماز کی آپ نے اتنی پابندی فرمائی ہے کہ کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ ایک موقع پر جب آپ، شاید یہ زندگی میں ایک دو مواقع ایسے ہیں کہ جس میں نماز قضا ہوئی ہے، لیکن وہ بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علم سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے یہ آپ کی زندگی پاک میں دو مواقع ایسے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ تو جنگ سے واپس ہوئے، ایک غزوہ سے واپس ہو رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے، رات کا وقت تھا، رات کافی گزر چکی تھی، لیکن ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی تھکن ہے، آرام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں سے آگے کا سفر شروع کریں گے۔ تو ایک صاحب کو مقرر کر دیے تھے کہ فجر میں جگانا، لیکن سب تھکے ہوئے تھے کیونکہ ایک غزوے سے، جنگ سے واپس ہوئے تھے، تو سو گئے، آنکھ لگ گئی، نیند غالب آ گئی، اور ایسے وقت میں آنکھ کھلی جبکہ سورج نکل چکا تھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیدار ہوئے، پھر آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلند آواز سے تکبیر آپ نے فرمائی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور سارے صحابہ بیدار ہوئے۔ سب کو بڑی شرمندگی ہوئی، ارے نماز ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اب ہم اسی فجر کی نماز کو ادا کر لیتے ہیں، اور پھر سب نے وضو فرمایا اور نماز جو فجر کی نماز رہ گئی تھی اس نماز کو ادا کیا گیا۔
تو آج کی اس محفل میں نماز کے مسائل میں خاص طور پر نماز قضا ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہے، اور حالت سفر میں نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ مسائل بیان کیے جائیں گے، کیونکہ اس میں اکثر حضرات کو کنفیوژن ہوتا ہے اور کئی حضرات کو اس کے متعلق معلومات بھی نہیں ہے کہ سفر میں قضا ہونے کی صورت میں کیسے ادا کی جائے۔ سب سے پہلے یہ جو نماز کی اہمیت کو حدیث پاک کی روشنی میں نے عرض کیا، اس کو ذہن میں رکھیں، اور خاص طور پر یہ نماز کے متعلق بیان کرنے کا ایک خاص مقصد بھی یہ ہے کہ شاید آپ کو اڑتی اڑتی خبر ملی ہوئی ہوگی کہ اب فتنے ایسے فتنے ہمارے درمیان اٹھ رہے ہیں کہ بچوں کو، جوانوں کو لوگ نماز سے دور کرنے کے لیے الگ الگ طریقے اپنا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ آدمی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا تھا، سستی ہے، کاہلی ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اب جان بوجھ کر کے نماز سے بالکل ہی دل ہٹانے کے لیے ایک طریقہ اپنایا گیا۔ آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی، جمعہ میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ اب ایک جماعت نکلی ہے، ایک فرقہ نکلا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ ظاہری نماز سے کیا آپ تلاش کر رہے ہو، اللہ تھوڑی ملنے والا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو پانا ہے، تو یہ اس نماز سے اللہ کو نہیں پا سکتے، آپ صرف ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو تو اللہ کو پالو گے۔ ان کا طریقہ، گمراہ کرنے کا طریقہ، خاص طور پر نوجوانوں کو، کیونکہ بہت سارے نوجوان چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں ہم کو اللہ مل جائے، بہت ساری چیزیں جو ہیں شارٹ کٹ میں پاتے ہیں کہ ادھر ایک ہی منٹ میں ہم کروڑ پتی ہو جائیں، شارٹ کٹ راستے سے پہنچ کر کے بڑا بنگلو خرید لیں۔ تو یہ دین کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، تو یہ نمازوں کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، یہ نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ مسجد میں جا کے خالی ماتھا ٹیکتے ہو، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اب وہ ذکر کیسے کرتے ہیں کہ یہ جو دھڑکن ہے، دل کی دھڑکن جب چلتی ہے تو نبض چلتی ہے، جو اس کا ہارٹ بیٹ کہتے ہیں، نبض چلتی رہتی ہے، بولے اس نبض کو پکڑ کر کے آپ ذکر کرو، ایسا ذکر کرو اللہ کا کہ دل سے اندر سے آواز آنے لگے، سمجھ جاؤ تم نے اللہ کو پا لیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں آ گیا ہے، تو اب پھر نماز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس طرح سے نماز سے دور کرنے کے لیے یہ سازش رچی جا رہی ہے۔ بیچارے بھولے بھالے نوجوانوں کو ایمان کیا ہے پتہ نہیں ہے، اور ذکر الہی اور معرفت کی باتیں کر رہے ہیں۔ کل ہی دو نوجوانوں کو میرے پاس پکڑ کے کھلائے تھے، انہوں نے پوچھا میں نے، تو تمہارے شیخ جو تمہارے مربی ہو کیا بتاتے ہیں؟ بولے کہ وہ ہاتھ پہ اللہ دکھا دیتے ہیں، شیخ کا تصور کراتے ہیں، اور دل میں جو ہے وہ مراقبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، خواب میں بھی دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، وہ دکھا دیتے ہیں۔ بولا یعنی معاذ اللہ تم نے اللہ کو کسی شکل میں محدود سمجھ لیا ہے کہ کسی انسان کی شکل میں دیکھا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ اس کا کوئی مثل، کوئی مثال ہے ہی نہیں، کسی چیز کو مثال میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب خواب میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی شکل میں دیکھا تو اسی کو تم نے اللہ کہا ہے، بیوقوفی ہے۔ یہ شیطان ہے جو خواب میں آتا ہے اور ایسی شکل اختیار کر لیتا، لگتا ہے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ نہ خدا ہے، خدا کو یہ دیکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بزرگوں کے متعلق کہیں اس بات کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ بھی ذات خداوندی کا نہیں، اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جلوہ ایک تصور ہے اور ایک روشنی ہے، ایک تجلی ہے، اس کی معمولی جھلک انسان کو نظر آتی ہے تو ایک تصور ہوتا ہے کہ خدا کا دیدار ہوا، ورنہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی، احاطہ مطلب گھیر نہیں سکتی ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں سما جاتا ہے، جیسے میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو تو آپ کی آنکھوں میں سما گیا، میرا ایک مجسم ہے، میرا ایک حلیہ ہے، ایک شکل ہے، ایک جسم ہے، تو یہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ بھی ایسے ہی محدود ہے کہ آنکھوں میں سما جائے؟ وہ تو لامحدود ہے،
اس کی کوئی حد نہیں، لہٰذا دنیا میں کسی انسان کو اللہ کی دیدار کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ گمراہ ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ اب ان نوجوانوں کو یہ جھانسے میں لے کر، دھوکے میں لا کر نماز سے دور کر رہے ہیں کہ تم نے خدا کو پا لیا تو پھر اب نماز کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پانے میں یا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص میں بلایا، خاص مقرر فرمایا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ادن منی ثم دنا فتدلی، بہت قریب بھی ہوئے لیکن جلوہ رب کو دیکھا۔ مگر یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خدا کا دیدار ہو چکا ہے، اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں، بلکہ زندگی بھر آپ نماز پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، نماز قضا بھی تو پڑھ رہے ہیں، سفر میں پڑھ رہے ہیں، حضر میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ نمازوں کی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم فرمایا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض تو فرائض، نوافل کے لیے بھی کبھی کبھی رات میں اتنی دیر تک آپ قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدموں میں سوجن پیدا ہو جاتی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، رب نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو پتہ چلا کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک بہتر طریقہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں انہیں ادا کرو، کیونکہ قرآن کریم میں میں سمجھتا ہوں میرے اپنے مطابق 100 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر ہے، 100 سے زیادہ مقامات پر، کہیں اقیم الصلاح ہے، کہیں اقیم الصلاح، اور نماز کی پابندی کے متعلق ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ایک وقت کا باندھا ہوا فریضہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی صلاۃ نماز کا پورے قرآن میں 100 سے زیادہ ذکر ہے۔ تو یہ اتنا ذکر کرنا یہ نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اس کے امپورٹنس کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم عبادت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں پابندی فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کی دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی ہے اس میں یہ فرمایا تھا، الصلاۃ، تم نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا خیال رکھو، نماز کا لحاظ رکھو، نماز کی پابندی کرو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اپنے امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو بڑی تاکید فرمائی ہے، اس کا احساس دلایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں پر آپ نے غضب اور غصے کا بھی اظہار فرمایا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو جانے دو، اس کی مرضی ہے، مرضی پہ نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہیں پڑھتا ہے کل قیامت میں اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، 80,000 سال تک اسے جلایا جائے گا، یہ بھی حضور نے فرمایا۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جماعت میں نہیں شریک ہو رہے ہیں عشاء کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز کے لیے آگے بڑھا دوں امامت کے لیے، اور جو نہیں آ رہے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اہم عبادت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور آج ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں کہ موقع مل گیا تو پڑھ لیں گے، ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے، ایسا نہیں،
بلکہ دوسری چیزوں کے متعلق ہمارا خیال یہ ٹائم ملا تو کر لے کہ نماز کسی حال میں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، نماز کسی حال میں اس کو قضا نہیں کرنا ہے، لہٰذا اس کا آپ خیال رکھیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کو ذرا ذہن میں اتار کر کے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے یعنی اپنی گنہگار امت کے لیے کتنی دعائیں کی، کتنی دعائیں کی۔ شاید کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ نے اپنی گنہگار امت کو یاد نہ کیا ہو، اپنی گنہگار امت کو ہمیشہ یاد کیے۔ ایک مرتبہ تو ایک غار میں، پہاڑ کے غار میں جا کر کے سر رکھ کر کے سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اے اللہ میری گنہگار امت کو بخش دے، اے اللہ میری گنہگار امت کو بخش دے، روتے جا رہے ہیں۔ رب کو پیار آ گیا۔ اعلیٰ حضرت اس منظر کو پیش کرتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی گنہگار امت کو اللہ کی بارگاہ میں یاد کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اور معراج کے موقع پر بھی جب قرب خاص میں گئے، اللہ کے قریب گئے، تب بھی اپنی گنہگار امت کو حضور نہیں بھولے، وہاں بھی آپ نے فراموش نہیں کیا، بھولے نہیں بلکہ وہاں بھی یاد رکھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، جہاں حساب کتاب کا وقت ہوگا، میزان قائم کیا جائے گا، وہاں بھی میں تمہارے لیے دعائیں کرتا نظر آؤں گا۔ پل صراط پہ گزرنے کا وقت ہوگا، وہاں بھی میں تمہارے لیے دعا کروں گا، ربی سلم ربی سلم، اے اللہ میری امت کو گزار دے، سلامتی سے گزرنے کا موقع دے دے۔ تو گنہگار امت کو حضور ہمیشہ یاد کرتے رہے، میدان محشر میں ہمارے لیے دعائیں کرنے کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو اب ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش کریں، کیونکہ حضور نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور ایمان کو، اللہ کے مقدس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے غزوات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئے، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنا مشقتیں آپ نے برداشت کیا۔ اب بھی اگر کوئی امتی یہ سوچتا ہے کہ ہم کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا احسان فراموش ہوگا، بہت بڑا احسان فراموش ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی ہیں، اور اپنی گنہگار امت کی بخشش کی ہمیشہ فکر رہی ہے۔ لہذا اب امت کی کوشش اور امت کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچنے کا مطلب کیا؟ حضور خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ بات نوٹ کر کے رکھ لو، اللہ کے رسول جس سے راضی ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہو گئے، یقیناً اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی یہی کوشش کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور یقیناً انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی، اس لیے اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنائیں، اس پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنائیں، خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی اگر آپ نمازوں کی پابندی کرو گے تو مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک محاورہ ہے، بولا جاتا ہے نا، جیسے کبھی کبھی اولاد کے لیے دعا دی جاتی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بننا یعنی اولاد اگر نیک ہو جائے، اولاد اطاعت و فرمانبردار مطیع و فرمانبردار ہو جائیں، تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو خوشی محسوس ہوتی، فرحت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی صحیح معنوں میں غلام رسول بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ نمازوں کا اہتمام کرے، یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید تفصیلات عرض کریں گے۔ آج نماز کے مسائل میں یہ قضا ہونے کی صورت میں جو چند مسائل ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر وقت پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ ادا ہے، جو بھی نماز کا وقت ہے اس وقت میں پڑھتے ہیں تو وہ ادا ہے، اور اگر وہ وقت نکل گیا تو اس کو قضا کہتے ہیں۔
جیسے ابھی ظہر کا وقت ہے، زوال کے بعد سے یہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جو عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ظہر کا وقت ہے۔ ہمارے نزدیک سورج جو ہے اس کا سورج اتنا ڈھل جائے کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور پھر ادھر سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب سایہ دیکھنے نہیں جاتے ہیں، اس لیے ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، دائمی تقویم ہے، اسی میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو عصر کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے تک ظہر کا وقت ہے۔ تو یہ زوال کا جو ٹائم جس کو وقت زوال کہا گیا، جو مکروہ وقت ہے، وہ مکروہ وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر 12:45 سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اب 5 بجے تک ہے، تو 12:45 سے 5 بجے تک یہ پورا ظہر کا وقت ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وقت میں جو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو وہ ادا ہوئی، اور کل کی ظہر کی نماز آپ کی نہیں ہوئی، وقت میں نہیں پڑھا، لیکن آج ظہر کا وقت ہے، تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو ظہر کا وقت ہے، وہ کل والی ظہر آج پڑھ لیں گے، جس دن کا جو وقت ہے نماز کا وہی ادا ہے، اور وہ وقت نکل گیا تو اب وہ قضا ہو گئی۔ تو اب جب بھی پڑھیں گے تو وہ قضا ہی ہے، چاہے دوسرے دن ظہر میں پڑھیں یا مغرب بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں، نماز جو قضا ہو چکی ہے اس کی ادائیگی کے لیے صرف اور صرف وقت مکروہ میں نہیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت مکروہ اس سے پہلے بھی درس میں بتا چکا ہوں، 3 وقت مکروہ ہے، یعنی جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک تو طلوع آفتاب، جب سورج نکلتا ہے، سن رائز، سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے 20 منٹ تک یہ طلوع آفتاب، گھڑی میں بھی لکھا رہتا ہے طلوع آفتاب، ڈیجیٹل گھڑی میں بھی دکھا جاتا ہے، تو وہ ٹائم جو ہوتا ہے 20 منٹ کا، یہ وقت مکروہ ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ نفل، نہ فرض، نہ سنت، نہ قضا، نہ ادا، کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ اس میں منع ہے۔ ایک وقت یہ ہو گیا، اور پھر ادھر نصف النہار شرعی، جس کو اصل میں نصف النہار شرعی کہا گیا، عوام کی زبان میں اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ زوال جو ہے اس کو کہنا چاہیے جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو اس کو زوال کہتے ہیں، لیکن وقت مکروہی کو لوگوں نے زوال کہنا شروع کیا تو زبان زد عام ہو چکا ہے، اس لیے اس کو زوال کا وقت کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 12 بجے سے یہ نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا تو کبھی 37 منٹ، کبھی 38 منٹ، کبھی 40 منٹ کا یہ وقفہ اس میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو یہ ٹائم جو ہے یہ بھی وقت مکروہ ہے، تقریباً 12 بجے سے لے کر 12:35 تک یا 12:40 تک، تو یہ کبھی 35 منٹ ہوتا ہے، کبھی 40 منٹ ہوتا ہے، کبھی 38 منٹ ہوتا ہے، اسی کے درمیان آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، یہ وقت مکروہ ہے، اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب تیسرا وقت جو ہے وہ ہے غروب آفتاب کا وقت۔ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو جب سورج ڈوبنے کے لیے قریب ہو جائے اور سورج مکمل ڈوبنے میں جو 20 منٹ کا ٹائم ہے وہ بھی وقت مکروہ ہے، اس کو غروب آفتاب کہا گیا۔ یہ 3 ٹائم ہو گئے، طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب، سورج کے طلوع کا ٹائم، زوال کا وقت اور پھر غروب کا وقت، یہ 3 وقت جو ہے اس کو وقت مکروہ کہا گیا۔ مکروہ کا مطلب ناپسند ہے، یعنی اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو نہ ادا پڑھ سکتے ہیں نہ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر نماز ہماری کوئی قضا ہو گئی، جیسے مثال کے طور پر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، ایسے وقت میں اٹھے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، تو اب جلدی جلدی وضو کر کے پہلے وقت دیکھیں کہ وقت ہے کہ نہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گڑبڑ میں جلد بازی میں وضو کر کے آتے ہیں اور جلدی نماز شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ وقت مکروہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کا لحاظ کریں کہ پہلے وقت دیکھیں کہ وقت ہے کہ نہیں، اگر وقت ہے، ابھی طلوع ہونے میں، سورج طلوع ہونے میں ابھی 5 منٹ باقی ہے، 4 منٹ باقی ہے، تو ایسے موقع پہ آپ سنت کو نہ پڑھ کر کے صرف فرض بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے فجر کی نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، لیکن ایسے وقت میں اٹھے کہ اب ادھر وضو کرنے کے بعد اب ہمارے پاس مشکل سے 2-3 منٹ کا ٹائم ہے، تو اب سنت پڑھیں گے تو پھر فرض نہیں پڑھ سکتے، نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسے موقع پہ سنت کو رہنے دیں اور فرض ادا کر لیں، کیونکہ فرض ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ فرض ادا کر سکتے ہیں تو پہلے فرض ادا کریں، اب رہ گئی جو سنت، فجر کی جو سنت رہ گئی ہے، اگر وقت مکروہ شروع ہو گیا اور سنت نہیں پڑھ سکے
تو اس کو طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد، یہ وقت مکروہ ختم ہونے کے بعد، وہ 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی زوال کے وقت سے پہلے تک اس سنت کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک موقع وہ بھی ہے کہ جیسے اگر ہم ایسے وقت میں مسجد میں آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہ جماعت قائم ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، اور اگر ہم سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، تو ادھر جماعت ختم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ سنت نہ پڑھیں بلکہ جماعت میں شریک ہو جائیں، فرض جماعت سے پڑھ کر کے، لیکن فرض ختم ہونے کے بعد، کیونکہ فجر کی فرض نماز ختم ہونے کے بعد کوئی دوسری نماز نہ پڑھیں، نہ سنت نفل وغیرہ نہیں، اب وقت مکروہ کے گزرنے کا انتظار کریں، کیونکہ فجر کے بعد کچھ وقت جو ہے باقی رہتا ہے، جو نماز نہیں پڑھ چکے ہیں وہ پڑھ لیں گے، لیکن جو سنت ہم نے نہیں پڑھی ہے اور فرض ہم نے پڑھ لیا، اب ادھر جو وقت، ابھی وقت مکروہ شروع نہیں ہوا ہے، وقت مکروہ شروع ہونے کے لیے ابھی 10-15 منٹ باقی ہیں، تو وہ سنت یہاں پر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہ وقت بھی گزر جائے اور پھر سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ جو وقت مکروہ ہے وہ بھی گزر جائے، اس کے بعد وہ 2 رکعت سنت جو ہماری رہ گئی سنت موقدہ فجر کی، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کب تک ہے؟ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے۔ اب اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، فجر کا وقت گزر گیا، نہیں پڑھ سکے، زوال کا وقت آ گیا، نصف النہار شرعی، اب پھر زوال کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہوا، اب فجر کی نماز جو ہماری قضا ہو گئی اس کو ہم ادا کرنا چاہیں تو اب کیسے ادا کریں؟ کہ وہ 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت فرض، چاروں رکعت ادا کریں گے یا صرف فرض؟ تو اس سلسلے میں فقہی کتابوں میں علماء کا مکمل طور پر یہی فتویٰ ہے کہ اب وہ جو سنت موقدہ رہ گئی اس کی قضا نہیں ہے، فرض کی قضا ہے، کوئی سنت کی قضا نہیں ہے، صرف سنت موقدہ جو 2 رکعت فجر کی فرض کی سے پہلے جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے اس کو صرف زوال سے پہلے اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور زوال کا وقت ختم ہو گیا، وقت مکروہ ختم ہو گیا، پھر اگر پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز تو صرف فرض کی قضا ادا کریں گے، سنت کی نہیں۔ اور اگر ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اب ہم اس کو مغرب بعد یا عشاء کے بعد ادا کر رہے ہیں، تو 4 رکعت جو فرض ہے صرف وہی قضا ادا کریں گے، جو 4 رکعت سنت موقدہ ہے اس کی بھی قضا نہیں ہے، اور فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے، 2 رکعت نفل ہے، اس کی بھی قضا نہیں ہے، صرف 4 رکعت جو فرض ہے اس کی قضا ہے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز قضا ہوئی اور ہم مغرب بعد عشاء بعد یا کبھی بھی ادا کر رہے ہیں تو صرف عصر کی جو 4 رکعت فرض نماز ہے اس کی قضا ہے۔ عشاء کی نماز قضا ہوئی، مغرب کی نماز قضا ہوئی تو مغرب میں بھی صرف 3 رکعت جو فرض ہے وہی ادا کریں گے، اور عشاء کی نماز اگر قضا ہو گئی، ہاں پہلے عشاء کے بارے میں یہ بھی مسئلہ سن لیجئے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عشاء کا وقت جو ہے، عشاء کی نماز مسجد میں ادا ہونے کے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، عشاء کا وقت بہت لمبا ہے، پوری رات عشاء کا وقت ہے، جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک عشاء کا وقت ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ مغرب پڑھے اور گھر میں آ گئے، تھکن کی وجہ سے سو گئے، یاد نہیں رہا، یا تھکن کی وجہ سے نیند غالب آ گئی، سو گئے، ایسے وقت میں اٹھے کہ 2-3 بج رہے ہیں یا 4 بج رہے ہیں، تو اب بھی عشاء کا وقت ہے، عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ قضا نہیں ہوئی بلکہ وہ ادا ہی ہوگی، یعنی اس دن کی عشاء کی نماز اگر نہیں پڑھے ہیں تو رات کے کسی بھی حصے میں، یہاں تک کہ جو صبح صادق کا وقت ہے، جو سحری ختم ہونے کا وقت جسے بولا جاتا ہے، اس سے پہلے تک اس دن کی عشاء جو نہیں ادا ہوئی ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ بھی وقت نکل گیا، یعنی صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اب وہ عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو اب عشاء کی نماز جب قضا ادا کریں گے تو اس میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت جو واجب الوتر ہے ان کی قضا کریں گے، 4 رکعت فرض کی بھی قضا ہوگی اور 3 رکعت جو وتر کی نماز وہ واجب ہے اس کی بھی قضا ہوگی۔ باقی اور نمازوں میں صرف فرض نمازوں کی قضا ہے، لیکن عشاء میں فرض کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 رکعت جو وتر واجب الوتر ہے اس کی بھی قضا ہے، چاہے آپ قضائے عمری ادا کر رہے ہوں یا اپنی آج کی یا کل کی جو نماز قضا ہوئی اس کو آج ادا کر رہے ہیں عشاء کی، تو 4 رکعت فرض اور 3 رکعت واجب الوتر یہ ساتھ میں ادا کریں گے۔ اب بس ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز ادا کرنے کے وقت نیت کیسی کریں؟ بعض حضرات اس سلسلے میں
کبھی کبھی پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم قضا کی نیت کریں گے کہ ادا کی نیت کریں گے، نیت کیسی کریں؟ اس سلسلے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ نیت جو ہے وہ اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے جو کہتے ہیں یہ اصل نیت نہیں، اصل نیت جو دل میں ہے. اگر دل میں آپ کے ارادہ یہ ہے کہ جو میری کل کی عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں، تو وہی ذہن میں ہے، وہی دل میں ہے، اور آپ نے ویسے ہی عشاء کی نماز شروع کر دی تو آپ کی نماز صحیح ہے. زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تب بھی دل میں ارادہ ہے کہ کل کی جو عشاء کی نماز جو میری رہ گئی، چھوٹ گئی، قضا ہوئی، اس کو ادا کر رہا ہوں، تو بس نماز ادا ہو جائے گی، نماز صحیح ہو. لیکن زبان سے کہہ لینا، علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے تاکہ دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ ہاں ہم نے نیت کیا ہے. تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تو زبان سے نیت کرنے کی صورت میں لفظ ادا، لفظ قضا، ادا کی جگہ قضا، قضا کی جگہ ادا بولا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. کیونکہ ادا تو وقت میں جو ہوتی ہے وہی ادا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ قضا ہے. لیکن قضا ہو چکی ہے وہ ہمارے عمل کے اعتبار سے، لیکن جب ادا کر رہے ہیں تو وہ ادا ہی ہے، اگرچہ وہ قضا کا گناہ اس پر ہوا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو نماز قضا ہو چکی ہے اگر اس کو آج ادا کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کل کی عشاء کی نماز کسی نے نہیں ادا کی، چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں پڑھ سکا، آج وہ قضا کر رہا ہے، تو اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت فرض نماز کل کی عشاء کی جو مجھ سے قضا ہوئی، اللہ تعالیٰ کے واسطے ممرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، نیت ہو گئی. یہ بھی نیت کر سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں، یا نیت کی میں نے 4 رکعت فرض نماز عشاء کی کل کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے ممرہ کعبہ شریف. ادا قضا نہیں بھی بولے تو کل کی جو چھوٹی وہ پرسوں کی. اور اگر زندگی میں جو قضا ہوئی جس کو قضائے عمری کہتے ہیں، وہاں اب کل تو نہیں بول سکتے، وہ تو بہت پہلے قضا ہو چکی ہے، تو وہاں مطلق یہ کہنا ہوگا کہ میری زندگی میں مجھ سے جو نماز عشاء قضا ہوئی ہے سب سے پہلے میں اس کو ادا کر رہا ہوں. میری زندگی میں جو عصر کی نماز سب سے پہلے قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں. میری زندگی میں جو ظہر کی نماز مجھ سے قضا ہوئی ہے اس کو ادا کر رہا ہوں. اس طرح سے نیت کرتے ہوئے اپنی قضائے عمری کو ادا کرتے جائیں. تو جب تک کہ پورا دل کو اطمینان اور یقین نہ ہو جائے کہ میں نے سب ادا کر لیا ہے تب تک پڑھتے رہنا چاہیے. اب یہاں بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہیں، کیونکہ کاؤنٹ تو کیا نہیں ہے، پڑھنا شروع کر دیے، لیکن کتنی نمازیں ہماری قضا ہیں اس کے بارے میں تو معلومات نہیں ہے، تو اب کیسے ہم ادا کریں؟ کیونکہ اگر معلوم ہوتا 1 سال کی تو 1 سال پڑھ لیتے، 2 سال کی 2، لیکن اب پتہ ہی نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہیں. تو اس کے لیے طریقہ نماز یہ ہے کہ آپ ادا کرتے رہیں، ادا کرتے رہیں، یہی کہتے ہوئے، اور جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے کہ میری سب میں نے ادا کر لیا ہے تب تک ادا کرتے ہی رہیں. اور جب مکمل آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں میری بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں قضا رہی میں نے ان سب کو ادا کر لیا، پورا یقین ہو جائے، تو پھر آپ گویا ساری قضا نمازیں ادا کر چکے ہیں. لیکن جب تک اطمینان نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، کیونکہ اب یہاں مسئلہ جو ہے وہ غالب گمان پر ہی ہے کہ جب تک غالب گمان نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک ادا کرتے رہیں. اور غالب گمان ہو گیا تو باقی کچھ اگر رہ بھی جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے معاف ہو جائیں گی. مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ غالب گمان کے مطابق جتنی قضا ہیں ان کو ادا کرنے کی ہی کوشش کریں. اس سلسلے میں کچھ اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر یا اگلے ہفتہ موقع ملا تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ اپنے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. جتنے بھی بد مذہب، بد دین، گمراہ فرقے ہیں ان سب سے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں نمازوں سے محبت، نمازوں کا شوق عطا فرما، نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما.
جو نمازیں ہم سے رہ گئیں، قضا ہو گئیں، یا اللہ ان سب کو اپنی ہی زندگی میں ادا کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم سب کو نمازوں کی برکتیں عطا فرما، سجدوں کی برکتیں عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں کے صدقے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ یا اللہ اپنی مشکلات میں ہماری مدد فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم پر آئی ہوئی آنے والی تمام مصیبتوں اور بلاؤں کو دور فرما، زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے اور ہر قسم کے شر و فساد سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی تمام جائز مراد و نیک تمناؤں کو پوری فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔